اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو 25 منٹ کا ہو وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے، لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار، کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو، اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کریں۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں، میں نے کوئی بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے
रोकेगा तो फिर क्या होगा, तेरे ऊपर मुसीबत आएगी। अब तूने क्या करना है, फिर तूने उस आने वाली मुसीबत पर सब्र करना है। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है, ये बड़ी दनाई का काम है, दिलेरी का काम है, इतना आसान है ही नहीं, बड़े हौसले का काम है। जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। ये हिम्मत का काम है, आसान है ही नहीं। आगे क्या इरशाद फरमाया, बड़ी मेरा दिल करता है बड़ी तवज्जो से सुने ना याद, बड़ी देखिए आगे तरतीब क्या लगाई है। हजरत जनाब सैयदना लुकमान क्या कहते हैं, नमाज पढ़, दूसरों को नेकी का बुराई से मना कर, और ये जब तेरे ऊपर इन कामों की वजह से मुसीबत आए तो उस पर इसलिए कि ये जो काम है ना अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत के काम है। बस करूं अब्बा जी, फरमाया नहीं और भी कुछ कर। क्या? आयत नंबर 18 फरमाया वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, अपना मुंह टेढ़ा कर कर के लोगों से बात ना किया कर, रुखसार मोड़ मोड़ के लोगों से बात ना, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और जमीन पे अकड़ अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह को अकड़ने वाला, फख्र करने वाला पसंद अल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह उससे मोहब्बत ही नहीं करता, अल्लाह रहमत ही नहीं करता जो अकड़ अकड़ के चले। इस तरह ना कर तो फिर क्या करूं? आयत नंबर 19 शुरू हो गई, वक्सिद फी मशीक, दरमियानी चाल चल, वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज पस्त रख। अपनी आवाज जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। इस तरह कर के तू दरमियानी चाल चल और अपनी आवाज को वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को पस्त रख, इसलिए कि इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, अल्लाह को जो आवाज सबसे नापसंद है और सबसे बुरी आवाज है वो गधे की आवाज है। चिल्ला चिल्ला के ना चल, तू जिद्दी हो गया तब शोर ना कर। ये तरबियत है अपनी औलाद की। सबसे पहले इरशाद फरमाया जा रहा है कि तूने शिरक नहीं करना। शिरक भी दो किस्म का है, एक तो शिरक वो है किसी ने अल्लाह की जात में शरीक बना लिया कि ये भी साथ शरीक है, और एक शिरक असगर है, रियाकारी, दिखलावा, नमाज अल्लाह की पढ़नी, दिखाना बंदों को। मस्जिद में पैसे किसकी रजा के लिए देने, तो ऐलान कराने का क्या मकसद कि खत्म के मौके पर, साले सवाब के मौके पे खड़े होकर ऐलान होता है 1 लाख कुरान पाक पढ़ा गया, 10,000 दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, और चौधरी साहब ने ना जी 50,000 रुपया मस्जिद भी दिया है। ये शिरक है, ये शिरक असगर है। ये मेरे रसूल पाक ने मना फरमाया है। सही बुखारी में लफ्ज़ है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारों पे खड़े थे, तो वहां खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे ज़हन से फिक्र निकल गई है, मेरी उम्मत क़यामत तक शिरक नहीं करेगी। अब ये मुशरिक नहीं होंगे, बुत नहीं पूजेंगे, ये दूसरे मामूद नहीं बनाएंगे, तो हुजूर फिक्र किस बात की है? फरमाया ये रियाकारियां करेंगे, दिखलावे करेंगे, तसन्नो बनावट करेंगे, ये अल्लाह की इबादत में औरों को शरीक ठहराएंगे। मेरे दोस्तों याद रखो, सबसे पहला हुक्म हजरत लुकमान अपने बच्चे को दे रहे हैं और बता ये रहे हैं कि बेटे अल्लाह वाला बन जा, बेटे अल्लाह से जुड़ जा, शिरक ना करना, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे भाई सब ने मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी बात लिखी। मेरे उस्ताद गिरामी यहाँ फरमाया करते थे, ओ भाई अगर तू दुनिया में अपने बेटे को धूप में बैठा देखे तो तेरा दिल फट जाता है, ये धूप में क्यों बैठा है, इसको शिरक से बचा, शिरक अकबर से भी बचा, असगर से भी बचा, खफी और जली दोनों किस्म के शिरक से बचा। दुनिया में तेरा बेटा धूप में हो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बता अगर तेरा बेटा जहन्नम में गया तो तुझे कैसे बर्दाश्त होगा, आग में जलता हुआ तुझे। इसे अल्लाह से जोड़ दे, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दे। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद लेके जा, 3 साल तक लेके जा मस्जिद, 10 साल का नमाज ना पढ़े तो सजा दे, 3 साल तक खुद अपने हाथों से ट्रेनिंग दे, उसे मस्जिद ले जा, आदाब मस्जिद बता, उसे नमाज सिखा, तू खुद ले करके जा, भेजने का नहीं कहा। फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद, बड़ी मेहनत करते हैं हम बेटे को बंगला देने के लिए, बैंक बैलेंस देने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, खुदारा से नमाजी बनाने की भी मेहनत करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मा कहती हैं जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो।
اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے۔ اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا فلاں کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی۔ سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بیوی جس کا سارا کام بھی خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ جس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیح، او تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال برید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کی محبت داخل فرمائے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں تلقین کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بچے کو نمازی بناؤ، انہیں مسجد لے کر کے جاؤ، انہیں پیغام اللہ کے دین کا پیغام خود سکھاؤ۔ شرک کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ، یا بنیا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، بیٹے چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اگر تو کرے گا، اور وہ گناہ چاہے پہاڑ کے پیچھے ہو چاہے زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ اسے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ سے۔ مثالیں بہت ساری ہیں لیکن سادی سی بات ہے نا، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے۔ تربیت ہی ہے نا۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اماں کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے عبد القادر میں تجھے بغداد پڑھنے بھیج رہی ہوں، لیکن ماں کی یونیورسٹی کا پہلا سبق بھی یاد کر لے۔ بیٹا
دیکھنا تیری زبان سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے. تو حسن کا پوتا اور حسین کا نواسا بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو سادات کرام کی سفید چادر پر کوئی دھبا لگائے. بیٹے تیری زبان سے جھوٹ نہ نکلے. بڑی مشہور بات ہے نا, حضرت غوث اعظم کی اماں نے 100 دینار سی دیا ہے, ڈاکو رستے میں مل گئے, تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 100 دینار ہے. وہ کہتے ہیں چور تھے, ہمیں تو بڑی دور بیٹھا پیسہ بھی نظر آ جاتا تھا, پر عبد القادر کے سارے کپڑے ٹٹولے, پر ہمیں 100 دینار نظر. پکڑ کے لے گئے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا بھی سردار ہے. اس کو کہا یہ بچہ کہتا ہے جی میرے پاس 100 دینار ہے پر نکلتا نہیں. کہنے لگے بیٹے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بتاتا تو نہیں, تو تیرے پاس ہیں بھی نہیں تو کیوں شور کر رہا ہے؟ تو آپ کہنے لگے ہیں میرے پاس. کدھر ہیں؟ یہ غور کیجیے. اماں کہتی ہے بیٹے تم نے جھوٹ نہیں بولنا. کہتے 100 دینار یہاں سیا ہوا ہے. ڈاکو کہنے لگا تھے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ غوث اعظم جیلانی کہنے لگے میرے پاس ہیں, تمہیں نہیں نظر آئے تو علیحدہ بات ہے. کہا کدھر ہے؟ یوں کھول کے دکھایا اپنا کرتا بٹن کھول کر, یہ سیے ہوئے ہیں. ڈاکو کے سردار نے دیکھا تو پیسے تو اپنی جگہ تھے. بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگا, کہنے لگا چھوٹے سے بیٹے لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو ڈاکہ پڑ جائے, لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, تو نے ظاہر کیوں کیے؟ تو حضرت غوث اعظم کی سچی زبان, چہرے پہ اطمینان کی روشنی, اور اماں کی یونیورسٹی سے لی ہوئی ڈگری اور باپ کے ادارے سے لی ہوئی سند, حضرت غوث اعظم جیلانی اس ڈگری کا اپنا علم آگے تقسیم کرنے لگے. کہنے لگے سارا کچھ ہو سکتا ہے, عبد القادر کی منہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا, اس لیے کہ میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا, جھوٹ نہیں نکلے گا. اور لفظوں کی صداقت تھی. 11-12 سال کی عمر, معصومیت کے جملے ایسے نکلے کہ ڈاکوؤں کا سردار کانپنے لگا, راشا طاری ہو گیا, پلٹ کے اس کے آنسو نکلے. حضرت غوث اعظم چلے تو پیچھے پیچھے چل دیا. کہا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہنے لگے جس مسجد تم جاؤ گے میں بھی اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا. اپنے ورکروں سے کہنے لگا تم نے ڈالنے ہیں ڈاکے تو ڈالو, مجھے تو اس کے سچ نے دھو ڈالا ہے. وہ کہنے لگے اگر ہم نے برے کام تیرے پیچھے لگ کے کیے ہیں تو نیکیاں بھی اکٹھی کریں گے. میرے بھائی ٹریننگ تربیت بچے کی, بچے کو گھر کی ماں کی گود اگر سچ بولنا سکھائے, اور اگر اماں ہی کہے جا دیکھ کے آ تیری چچی تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, یا سن کے آ وہ فلاں آدمی کیا کہتا ہے, ذرا جاسوسی کا. اور اگر باپ ہی اسے کہے کہ جا بار والے سے جا کے کہہ دے کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے, تو کیسے اس کے اندر صداقت پیدا ہوگی؟ وہ کس طرح دیانتدار بنے گا؟ کس طرح وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کرے گا؟ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا, صحبت میں بھی بیٹھتا تھا, لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا, سود کا دھندا تھا, لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے. حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی, دونوں ٹانگوں سے معذور. بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی. شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا. کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں, آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا, نہ حرام کھاؤں گا, نہ شراب پیوں گا. تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے. کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا. چڑھتی جوانی, 11-12 سال 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا. تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ. تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا, کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا, گھر میں تربیت ہوئی. اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے, اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں. کہتے چھوٹی سی عمر. تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار, میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی, اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی, مہمان آنے تھے, وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا. چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے, میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے. وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو. میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی. کہتے میرے ساتھ وہ نکلا, اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی, ظہر کا وقت تھا. ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے, 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی. تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں, بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا, عمر چھوٹی سی ہے. کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں. کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا, سامان وہاں رکھا, میں نے کہا پڑھ لے نماز. کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا, باقی لوگ دیر سے آئے, وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟
کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی، یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند